الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا يا رسول الله من هم قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته رواہ ابن ماجہ۔ حاضرین محترم، آج کی یہ مجلس نمبر شمار کے اعتبار سے 143 نمبر کی مجلس ہے، اور آج کی اس مجلس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 113 تک کی آیات تفسیر کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائے گی۔ گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب کبھی تم سفر میں ہو تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم نماز آدھی پڑھو، یعنی جو نمازیں 4 رکعت والی ہیں، ظہر، عصر اور عشاء، ان نمازوں کو اگر تم سفر میں ہو تو ان نمازوں کو آدھی پڑھو۔ اس سلسلے میں مکمل گفتگو آپ حضرات کے سامنے آئی تھی۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا ذکر فرمایا کہ اگر خوف کی حالت ہو اور تم سفر میں ہو تو تم نماز کیسی پڑھو گے؟ میدان جنگ میں ہوگے، اس حالت میں تمہیں اگر نماز پڑھنی ہو تو کیسی نماز پڑھو گے؟ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ نماز کا وقت، عصر کی نماز کا وقت تھا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ تم صلاۃ الخوف پڑھو۔ کس طرح سے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام بن جائیں اور 2 جماعتیں آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ ایک جماعت تو یہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ پہلی رکعت میں شامل ہو، اور دوسری جماعت وہ میدان جنگ میں ہتھیار لیے کھڑے رہے۔ جب آپ ایک رکعت مکمل کر چکے تو وہ جو جماعت پیچھے میدان جنگ میں ہے وہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے لگے، اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ پیچھے ہو جائیں اور وہ میدان جنگ میں کھڑے رہیں، اور 2 رکعت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرنے کے بعد یہ جماعت جو بعد میں آئی ہے اپنی 1 رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دیں، اور پہلی جماعت جو پہلے شامل تھی وہ آئے اور نیت تو تکبیر تو کہنی نہیں ہے، لیکن وہ رکعت جو ان کی چھوٹ گئی ہے اس کو وہ مکمل کریں، سلام پھیر کر کے نماز ان کی مکمل ہو جائے گی۔ یہ طریقہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی آیا ہے اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب امن کی حالت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، اور جس طرح سے نماز پڑھنے کا حکم ہے اس طرح سے نماز پڑھو۔ لیکن اگر حالت جنگ میں نماز پڑھنی ہو اور اللہ کا ذکر کرنا ہو تو اللہ کا ذکر ہر حال میں تمہیں کرنا ہے، بیٹھے، کھڑے، لیٹے، جس حال میں ہو اس حالت میں اللہ تعالیٰ کا تم ذکر کرو گے۔
آج کی جو آیت آپ کے سامنے آج کی مجلس میں پڑھی گئی ہے، اس آیت میں اور اس کے بعد کی 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کے سلسلے میں کچھ وضاحت ذکر کی ہے۔ اس کی وضاحت میں جانے سے پہلے میں نے خطبے میں ایک آیت کے بعد 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، کہ لوگوں میں سے کچھ خاص لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں، لوگوں میں کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو صحابہ چونکہ ہر چیز میں بہت زیادہ سبقت لے جانے والے تھے، اس لیے انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ من ہوں، اے اللہ کے رسول اللہ کے خاص بندے کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا، ہم اہل القرآن، وہ لوگ ہیں جو قرآن والے ہیں، یعنی جو اللہ کے اس کتاب سے محبت رکھنے والے ہیں، اس کی تلاوت کرنے والے ہیں، اس کو پڑھنے والے ہیں، اور جو اس کے معانی میں غور کرنے والے ہیں، جو اس کے معانی کو سننے والے ہیں، جو اس کے معانی کو سمجھنے والے ہیں، یہ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ فرمایا، اہل اللہ و خاصۃ، اہل القرآن کون ہیں؟ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں اور اللہ کے اہل ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کے سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کی بڑی فضیلت ہے۔ جو اس کام میں لگتا ہے وہ اللہ کا خاص اور مقرب بندہ ہوتا ہے۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اس کام میں نہیں لگاتے ہیں، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نہیں دیتے ہیں کہ وہ اللہ سے اس قدر شغف رکھے، اور جس کو توفیق دیتے ہیں اس کو اپنا محبوب بناتے ہیں، اس کو اللہ اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو معلوم ہے، سب چیزیں معلوم ہونے کے باوجود قرآن پاک سے غافل ہیں، قرآن پاک کی ہر چیز سے غافل ہیں۔ اللہ نے یہ قرآن ہمارے لیے نازل کیا ہے تو اس کے اندر ہماری زندگی کی ہر چیز موجود ہے، آخرت کی بھی ہر چیز موجود ہے۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے نہیں اور اس کے تراجم اور تفاسیر کو سنیں گے نہیں تو ہمیں یہ کیسے پتہ چل پائے گا کہ اللہ نے اپنے پاک کلام میں حکم دیا کیا ہے، بتلایا کیا ہے۔ کوئی شخص اگر کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں یہ، اگر وہ بات ہمارے لیے ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس نے کیا کیا باتیں ہمارے لیے کہی ہیں، اگر وہ ہمارے مطابق ہوگی تو وہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک کو وقفے سے نازل کیا تاکہ اس کے سارے احکام بندوں تک پہنچ جائیں اور دھیرے دھیرے اس کے دل کے اندر یہ چیزیں بیٹھتی جائیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم تو قرآن نہ پڑھتے ہیں، نہ قرآن کے ترجمے سنتے ہیں، نہ قرآن کی تفسیر سنتے ہیں، اور نہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں۔ اور ہمارے علماء نے یہ سارا کچھ ہمارے لیے لکھ کر کے دے دیا ہے کہ یہ ترجمہ ہے، یہ تفسیر ہے، اس کو پڑھو۔ اللہ نے کہا کیا ہے قرآن میں وہ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ذکر کی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو قرآن سے محبت رکھنے والے ہیں۔ محبت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم دعویٰ کریں کہ قرآن سے ہمیں خوب محبت ہے اور اس کی تلاوت نہ ہو، اس پر توجہ نہ ہو، اور اس کی تفسیر پر توجہ نہ ہو، اس کے ترجموں پر توجہ نہ ہو۔ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت اسی کو کہیں گے جب ہم اس کے ترجمے پر غور کریں گے، اور ترجموں پر غور کرنے سے، اس کی تفسیروں پر غور کرنے سے کوئی شخص گمراہ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قرآن کے ترجمے ہم پڑھیں گے تو اس سے گمراہی آئے گی۔ نہیں، گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن میں کمیاں ڈھونڈتے ہیں۔ ہمیں تو قرآن میں خوبیاں ڈھونڈنا ہے، ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ یا ابا ذر
لأن تغدو فتعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ، کہ اے ابو ذر تو صبح کے وقت میں قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لے، یہ تیرے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں مذکور ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آج کی مجلس میں جتنی آیتیں ہم پڑھیں گے، ہر آیت پر انشاءاللہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو اسی توجہ کے ساتھ ہم اس کو سنیں گے کہ اگر ہم 7 آیتیں سنیں گے تو 7 آیتوں کے پڑھنے سے سننے سے 700 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور یہ حدیث پاک کے اندر مذکور ہے۔ اس مجلس میں ایک واقعے کے تحت یہ ساری آیتیں جو آگے آ رہی ہیں ایک واقعے کے تحت ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ مدینہ میں ایک خاندان تھا بنو ابیرق۔ اس میں ایک شخص تھا جس کا نام بعض مفسرین نے بشر کہا اور بعض نے بشیر کہا، جو نام ہو وہ ایک شخص تھا بشر نامی، لیکن وہ منافق تھا۔ اشعار کے ذریعے سے مسلمانوں کی مذمت کرتا تھا، اور کچھ اشعار اپنی لکھ کر کے دوسرے لوگوں کی طرف منسوب کرتا تھا کہ فلاں نے ایسا کہا مسلمانوں کے متعلق، تو مسلمانوں کو وہ ستانے کے لیے اشعار کا استعمال کیا کرتا۔ لکھا ہے کہ وہ عادت و اخلاق کے اعتبار سے بد ادوار تھا، اخلاق اس کے اچھے نہ تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ پیش آیا کہ ملک شام سے ایک تجارتی قافلہ آیا۔ اس قافلے سے حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ عنہ کے چچا حضرت رفاع ابن رافع رضی اللہ عنہ نے آٹا خریدا تو آٹا خرید کر کے انہوں نے اس اپنے مکان کے اوپر کے حصے پر رکھ دیا، اور ساتھ میں کچھ ہتھیار بھی اس میں ساتھ رکھ دیے، اور اس کو رکھ کر کے اوپر بالا خانے پہ انہوں نے رکھ دیا۔ بشر نامی اس شخص کو اس کا پتہ لگ گیا کہ رفاع ابن رافع نے کچھ مال خریدا ہے۔ اس نے رات میں ان کے گھر میں سوراخ کیا، اور ان کے گھر میں جو سامان رکھا ہوا تھا یہ آٹا وغیرہ، اس کو چرا کر کے وہ لے بھاگا۔ لیکن اس نے ایک ہوشیاری کی، راستے میں چلتے چلتے اس نے وہ جو بوری میں جو چاول وہ گیہوں رکھا ہوا تھا آٹا، اس کو پھاڑ دیا تھوڑا سا کہ اس سے ذرا ذرا آٹا گرتا جائے راستے میں، اور لے جا کر کے ایک یہودی کے مکان پر اس کے منہ کو بند کر دیا، اور اس یہودی سے کہا یہ کچھ ہتھیار اور سامان ہے میرے پاس، اس کو اپنے پاس رکھ لو، میں بعد میں لے جاؤں گا۔ چنانچہ اس یہودی نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ صبح کو جب چوری کے بارے میں تفتیش شروع ہوئی کہ چوری کس نے کی، تو نشانات کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ چوری یہودی نے کی، کہ دیکھا کہ آٹا اسی کے گھر کے پاس جا کر کے ختم ہوا ہے، اور ہتھیار بھی اسی کے پاس سے برآمد ہوئے ہیں، تو معلوم ہوا کہ چوری یہودی نے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تو آپ کے دل میں بھی یہ خیال ہونے لگا کہ واقعتاً چور یہودی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس یہودی نے کہا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، بلکہ بشر نامی شخص نے یہ ساز و سامان میرے پاس رکھوائے ہیں، یہ میرا کام نہیں اس کا کام ہے۔ لیکن اس کے پاس دلیل کچھ نہیں تھی، یہ گواہی سے ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ بشر نے میرے مکان میں سامان رکھا ہے۔ اس لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ چور واقعی یہی ہے، چوری سے بچنے کے لیے یہ الزام دوسرے پر ڈال رہا ہے۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ بشر کے جو خاندان کے لوگ تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر انہوں نے یہ عرض کیا کہ واقعی چور یہ یہودی ہے،
اور اس پر انہوں نے زور لگائی۔ یہ سب باتیں چل ہی رہی تھی کہ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نازل ہوئی، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی ہم نے آپ پر قرآن جو نازل کیا ہے وہ سراپا حق ہے، اور اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، کہ جو فیصلہ آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھائیں اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، بشر کو پتہ لگا کہ اللہ کے نبی کو اس کا علم ہو گیا ہے کہ چور یہودی نہیں بشر ہے، تو وہ وہاں سے بھاگ کر مدینہ سے مکہ چلا گیا اور کافروں کے ساتھ جا کر کے وہ مل گیا، اور وہیں اس کی موت ہوئی اور بری موت ہوئی۔ اب آیت کی طرف آئیے گا، یہ واقعہ سن لینے کے بعد فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے جو ہر حال میں حق ہے، سراپا حق ہے، اور اس لیے نازل کیا لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس چیز کے ذریعے سے فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو سمجھائے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ جو علم و معرفت ہم نے آپ کو دیا ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں، ولا تکن للخائنین خصیما، اور خائنوں یعنی خیانت کرنے والوں کی طرفداری آپ نہ کریں۔ خیانت کرنے والے کون لوگ تھے؟ بنو ابیرق کے لوگ، اور وہ بشر نامی شخص، تو اس شخص کی طرفداری گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علامات کی وجہ سے کر رہے تھے، اس لیے فرمایا کہ آپ ان خیانت کرنے والوں کا ساتھ مت دیجیے، ان کی طرفداری آپ نہ کریں۔ لیکن یہ طرفداری کس وجہ سے ہو رہی تھی؟ اس وجہ سے کہ علامات کے دیکھنے سے معلوم ہو رہا تھا کہ چور یہودی ہے، اس لیے آپ کے دل میں یہ خیال آیا، اس لیے نہیں بلا دلیل آپ نے یہ خیال نہیں باندھا تھا، بلکہ نشانات کی وجہ سے۔ لیکن پھر بھی چونکہ نبی تھے اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کے مقرب ترین بندے ہوتے ہیں، جن کی ذرا سی لغزش اللہ کو برداشت نہیں ہے، فوراً تنبیہ کرتے ہیں واستغفر اللہ، آپ اللہ سے استغفار کیجیے، اللہ سے استغفار کیجیے، اس لیے کہ آپ کا رجحان یہودی کی چوری کی طرف ہو گیا تھا، حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی، اس لیے آپ اللہ سے استغفار کیجیے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں، کہ آپ سے جو لغزش ہوئی ہے اس کو بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، کہ آپ ان لوگوں کی طرفداری نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، یعنی جنہوں نے یہ الزام لگانے کی کوشش کی کہ چور یہودی ہے، یہ اپنے آپ پر خیانت کر رہے ہیں، اپنے نفس پر خیانت کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب آدمی خیانت کرتا ہے، اپنا گناہ دوسرے پر تھوپتا ہے، تو یہ گویا خیانت کرنے والا ہے، اور خیانت کا عذاب کون بھگتے گا؟ جو خیانت کرتا ہے وہ۔ اس لیے آپ ان کی طرفداری نہ کریں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنے آپ پر خیانت کی ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والے گنہگار کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ ان کی طرفداری نہ کریں۔ اس کے بعد فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، کہ یہ لوگ اپنے چوری کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپاتے، وہو معہم، حالانکہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں اس وقت، یعنی جب یہ لوگ خیانت کر رہے تھے اور رات میں یہ لوگ اپنے اس چوری کے الزام کو دوسرے پر تھوپنے کی کوشش کر رہے تھے اور مشورہ کر رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے
دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ گناہ چھپ کر کرتا ہے، تنہائی میں کرتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، تو انسان سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی مجھے نہ دیکھے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یستخفون من الناس، کہ لوگوں سے چھپاتے ہو، ولا یستخفون من اللہ وہو معہم، اللہ سے نہیں چھپاتے کہ وہ ان کے ساتھ تھا جب وہ گناہ کر رہے تھے۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب وہ لوگ رات میں ایسی بات کا مشورہ کر رہے تھے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی خیانت کا مشورہ کر رہے تھے، تو اس خیانت کے مشورے کے وقت اللہ تعالیٰ ان کے مشورے میں موجود تھے، گویا دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ آدمیوں کو لوگوں سے شرم آنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے شرم آنی چاہیے۔ لوگوں سے شرمانے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے شرم کھانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں۔ رات کی تنہائی میں جو انسان کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والے ہیں۔ اگر انسان نے دیکھ بھی لیا تو کیا ہو گیا، اللہ نے اگر دیکھ لیا تو پھر قیامت میں اس کی جواب دہی کے لیے ہم کو تیار ہونا پڑے گا۔ اس لیے اگر گناہ ہم کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہی بات یہاں ان لوگوں سے کہی کہ چوری کو چھپاتے ہو، لوگوں کے سامنے دوسروں کے چور ہونے کو ظاہر کرنا چاہتے ہو، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ تو حقیقت حال کو جان رہے ہیں کہ حقیقت میں چور کون ہے، اور جب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اپنے نبی کے سامنے اس کو واضح کر دیں گے اور بتلا دیا کہ یہ یہودی چور نہیں ہے بلکہ چور یہ بشر نامی منافق ہے۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ تبارک و تعالی جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، اس کو گھیرے ہوئے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہے، اللہ تعالیٰ کے بس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بس میں لے رکھا ہے۔ یعنی ان لوگوں نے جو رات میں مشورہ کیا تھا کہ ہم اس کا الزام یہودی پر لگا دیں گے، اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لوگ آ کر کے جھوٹا الزام حضرت رفاع اور حضرت قتادہ کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ لوگ الٹا ہم پر الزام لگا رہے ہیں، چور ہم نہیں ہیں، یہ لوگ ہم پر الزام لگا رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ تھا کہ چور یہی تھا، اور اپنی چرب زبانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چور ہونا اپنے چور ہونے کو چھپانا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ چھپا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں چھپ سکتی ہے، اس لیے کہ یہاں فیصلے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ حقیقت حال یہ ہے۔ فرمایا ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، جن لوگوں نے بنو ابیرق کی اور بشر نامی شخص کی حمایت کی تھی، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ تم نے تو دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کی طرف سے دفاع کر لیا۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تم نے ان کا دفاع تو کر دیا۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ان کے خلاف کون گواہ بنے گا، قیامت کے دن کون دفاع کرے گا۔ امن یکون علیہم وکیلا، کہ ان کا کون وکیل بنے گا، کون حمایتی بنے گا۔ یعنی یہاں دنیا میں تو تم طرفداری میں اتر گئے ہو، کل یہ معاملہ یہی ختم تو نہیں ہونے والا ہے، یہ معاملہ کل اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، اور جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو اللہ کے یہاں نہ جھوٹ چلتی ہے، نہ اللہ کے یہاں کسی کا مکر چلتا ہے، نہ اللہ کے یہاں کسی کا دبدبہ چلتا ہے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ واضح کر دیں گے کہ حقیقت میں کون شخص گنہگار تھا اور کون شخص خطا کار تھا۔ تو یہاں اللہ نے یہ توجہ دلائی ہے کہ دنیا کے معاملے میں تم نے کسی کی طرفداری کر لی تو یہ نہ سوچو کہ یہ معاملہ یہی دنیا میں ختم ہو جائے گا، بلکہ اس کا معاملہ کل قیامت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا کہ جس سے بڑی کوئی عدالت نہیں۔ اور جہاں دنیا میں جھوٹ سچ ملا کر کے انسان اپنے حق میں فیصلہ تو کرا سکتا ہے، لیکن کل قیامت میں اللہ کے یہاں تو جھوٹ اور سچ اور وکیلوں کی بھی ضرورت اللہ کو نہیں ہے۔ وکیل تو جھوٹ سچ بات ملا کر کے جج کو اپنے مطابق فیصلہ کروا سکتا ہے جج سے، لیکن یہ تو اللہ ہیں اس وقت احکم الحاکمین، کہ اللہ کے علاوہ وہاں کسی کی حکومت نہ ہوگی،
کس سے جھوٹ بولے گا؟ تو فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں تم نے ان کی طرفداری کی ہے، کل قیامت میں کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یہاں اللہ نے تسلی دی ہے کہ چلو تم سے غلطی ہو گئی، تم نے طرفداری کر لی، اب ایک طریقہ ہے ہمارے پاس تمہاری اس غلطی کو ختم کرنے کا، چھپانے کا، مٹا دینے کا۔ فرمایا کیا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو شخص کوئی برا کام کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، او یظلم نفسہ، یا اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے، گناہ کر لے، خواہ وہ بڑا سے بڑا گناہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو، اور اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے غلط طرفداری کر دی ہے، میں نے غلط حمایت کر دی ہے، میں نے غلط کا ساتھ دے دیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو اللہ نے فرمایا یجد اللہ غفور الرحیم، تو تم اللہ کو رحم کرنے والا، معاف کرنے والا پاؤ گے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی عدالت میں معافی نہیں ہے، اللہ کے سامنے تم رو کر اللہ کو منا لو، اللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ یہاں یہ طریقہ بتایا کہ تم سے غلطی ہو گئی تھی، تم نے غلط کی طرفداری کر لی تھی، اب وقت ہے اللہ سے معافی مانگ لو اللہ سے، اللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ لیکن فرمایا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو شخص کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ گناہ کا کام گویا اس نے اپنے لیے کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے اور گناہ کے بعد اللہ سے معافی نہ مانگے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا ہے، نہ اس کے رسول کا کچھ بگڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ کر لے اور توبہ نہ کرے تو اس کا خود کا اپنا بگڑتا ہے۔ اسی کو فرمایا کہ کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس نے اپنے لیے کیا ہے، اس کا وبال خود اس کو بھگتنا پڑے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، سب چیز جانتے ہیں کہ کس نے کیا گناہ کیا ہے اور کیا اس کے لیے مصلحت ہے، سب چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اس گناہ کی تلافی یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لی جائے۔ اللہ تعالیٰ خود اعلان کر رہے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم، کہ تم اللہ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، 2 آیتیں رہ گئی ہیں، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اس آیت میں ایک عام ضابطہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے یا کوئی خطا کرتا ہے، ثم یرمی بہ بریئن، اور اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پاک و صاف بتانے کے لیے اپنے اس گناہ کو، اپنے اس خطا کو دوسرے پر ڈالتا ہے، تو فرمایا فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، تو گویا اس نے بہتان کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اور بڑا گناہ اور کھلا ہوا گناہ اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ گویا کہ یعنی آدمی گناہ کرے یا کوئی برائی کا کام کرے تو اس برائی کے کام کا گناہ اس کو خود تنہا اس کو گناہ ملے گا ایک برائی کرنے کا، لیکن اگر کوئی برائی کرے خود اور اس برائی کو دوسرے پر ثابت کرے کہ یہ شخص اس نے گناہ کیا ہے یا اس نے خطا کی ہے، تو یہ گویا اس انسان پر بہتان تراش رہا ہے، تو اس کو دوگنا گناہ ملے گا، ایک تو گناہ کرنے کا، دوسرا بہتان لگانے کا۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص گناہ کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، ثم یرمی بہ بریئن، پھر وہ اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے دوسرے پر الزام لگاتا ہے، فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، تو وہ اپنے اوپر بہتان اور کھلے ہوئے گناہ کو لازم کرتا ہے۔ گویا یہ 2 عذاب کا حقدار ہوگا، ایک گناہ کا اور دوسرے الزام تراشی کا۔ اس لیے کسی پر الزام لگانے سے پہلے سوچنا ضرور چاہیے کہ گناہ ہم نے خود کیا ہے یا گناہ گار وہ نہیں ہے، ہم اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس پر بہتان کیسے باندھیں۔ جو شخص کسی پر بہتان باندھے گا کل قیامت میں اس کو دگنا عذاب ہوگا۔ آخری آیت ہے، فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی،
اے میرے رسول اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، فضل یعنی اللہ کی طرف سے یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہو رہی ہے، اور آپ پر جو اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اگر یہ چیز نہ ہوتی لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو تم میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو آپ کو راہ حق سے ہٹانا چاہتی تھی، یعنی یہ لوگ آپ سے غلط فیصلہ کرانا چاہتے تھے کہ چور بشر تھا، اور ثابت کرانا چاہتے تھے، فیصلہ یہ کرانا چاہتے تھے کہ یہودی چور ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک جماعت چاہتی تھی کہ آپ کو راہ حق سے ہٹا دیں، یہ جو صحیح فیصلہ آپ نہ کریں، لیکن فرمایا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ کو گمراہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ خود اپنے ذات کو گمراہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو کون گمراہ کر سکتا ہے، راہ حق سے کون ہٹا سکتا ہے؟ جو اس کی کوشش کرے گا وہ خود راہ حق سے ہٹے گا۔ تو فرمایا کہ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے تھے، وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی نبی کو بھی تسلی دے دی کہ آپ کو یہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ سے غلط فیصلے نہیں کرا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود آپ نے اگر فیصلہ کر دیا اور لوگوں کی چرب زبانی کی وجہ سے کسی غیر کے حق میں فیصلہ ہو گیا جس کے حق میں فیصلہ نہ ہونا چاہیے تھا، تب بھی وہ جائز فیصلہ نہیں ہے، وہ فیصلہ جائز نہیں ہے، یعنی جس کو معلوم ہے کہ یہ غلط ہوا ہے فیصلہ، لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، تو اس پر وہ عمل نہیں کر سکتا ہے، جس کی چیز ہے اسے واپس ضرور کرنی پڑے گی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا، یعنی قرآن کو نازل کیا، اور خاص آپ کے دل پر اللہ نے حکمت کو نازل کیا ہے، جس کو مفسرین نے حدیث سے تعبیر کی کہ جو بھی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل پر ڈالی گئی ہیں، آپ کا اپنا کوئی کلام نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا اور حکمت بھی نازل کی، یعنی حدیث بھی آپ کو اللہ نے سکھائی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ چیز سکھائی ہے جو آپ جانتے نہیں تھے، آپ امی تھے، کسی سے آپ نے پڑھا نہیں تھا، لیکن اگر آپ کے علم کو پوری دنیا کے علم کے سامنے رکھا جائے تو آپ کے علم کے ایک ذرے کے برابر بھی پوری دنیا کا علم نہیں پہنچ سکتا۔ اسی کو فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو ایسا علم دیا گیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ کو جو علم ملا ہے وہ آپ کے علاوہ کسی اور کو اتنا علم نہیں ملا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور فرمایا کہ آپ پر اللہ کا بہت بہت فضل ہے، بے انتہا آپ پر اللہ کا فضل ہے، اس لیے آپ کو اگر لوگ آپ کو راہ حق سے ہٹانا چاہیں، غلط فیصلے کروانا چاہیں تو یہ غلط فیصلے نہیں کروا سکتے۔ یہ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی بس وہ اس واقعے سے متعلق ہے جس کو ہم نے سمجھایا، تو یہ تقریباً آیتیں ہو گئی ہیں 7 آیتیں۔ میں نے ذکر کیا تھا شروع میں کہ 7 آیتیں آپ کے سامنے تفسیر کے ساتھ عرض کی جائیں گی، یہ 7 آیتیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دی ہے۔ اس کی فضیلت انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ ہمیں اس آدھے گھنٹے کے بیٹھنے کی وجہ سے 700 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔